ملک پائیدار طویل المدتی ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ وزیر خزانہ امریکی جریدے USA ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان اہم معاشی موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ معاشی استحکام، اصلاحات اور پالیسیوں کے تسلسل سے ملکی اور عالمی سطح پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ معیشت استحکام کے مرحلے سے نکل کر برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور ملک پائیدار طویل المدتی ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ پاکستان نے مالی سال کا آغاز بہتر معاشی بنیادوں کے ساتھ کیا، پرائمری بجٹ سرپلس اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا۔ یہ مسلسل خساروں کے چکر سے نکلنے کی واضح علامت ہے۔ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ اس بہتری کا اہم سبب بنا۔ مہنگائی 29% کی بلند ترین سطح سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ شرح مبادلہ میں استحکام سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام ایک ضروری بنیاد ہے، تاہم پائیدار ترقی اصل چیلنج ہے۔ گزشتہ مالی سال میں 2.7% معاشی نمو مثبت ضرور ہے۔ معاشی نمو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ حکومت کھپت، قرضوں پر مبنی ترقی کے ماڈل سے ہٹ کر برآمدات پر مبنی حکمت عملی اختیار کر رہی ہے۔ صدر زرداری کی کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کربلا میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس بن علی علیہ السلام پر حاضری دی۔ اس موقع پر گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر پاکستان کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے دونوں مقامات پر فاتحہ خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے امت مسلمہ کا امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنمائی قرار دیا۔ حاضری کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقات بھی کی۔ لیبیا کے آرمی چیف کا طیارہ کیوں تباہ ہوا؟ آخری پیغام سمیت اہم تفصیلات سامنے آ گئی۔ ترک حکام نے تصدیق کی ہے کہ لیبیا کے آرمی چیف جنرل محمد احمد الحداد کا طیارہ برقی نظام میں خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ ترکیہ کے صدارتی شعبہ مواصلات کے سربراہ برہان الدین دوران نے بتایا کہ حادثے سے قبل طیارے نے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کو برقی خرابی کے باعث ہنگامی صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور فوری لینڈنگ کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ عملے نے انقرہ کے ایسن بوگا ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کا فیصلہ کیا، تاہم واپسی کے دوران طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ترک وزیر انصاف یلماز تنج نے تصدیق کی ہے کہ انقرہ کے پروسیکیوٹر جنرل آفس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی۔ طیاروں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار کے مطابق پرواز نے ابتدا میں بلندی حاصل کی تھی، تاہم اچانک اس کی اونچائی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی اور پرواز کے صرف 16 منٹ بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق جس علاقے میں طیارہ لاپتہ ہوا وہاں دھماکے کی آواز بھی سنی گئی، جس کے بعد ریسکیو کارروائی شروع کر دی گئی۔ لیبیا کی عبوری حکومت کے سربراہ عبدالحمید البیبا نے جنرل محمد احمد الحداد کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حادثے میں دیگر اعلیٰ فوجی اور سرکاری حکام بھی جاں بحق ہوئے۔ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس سے متعلق درخواست لارجر بینچ کو ارسال۔ پنجاب حکومت سے جواب طلب۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے شہری مشتاق احمد سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وقاص عمر پیش ہوئے۔ عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمیٹیوں کی کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے قبضہ دیا جا رہا ہے؟ اگر دونوں پارٹیوں کی رضامندی ہوتی تو قبضے کی درخواستیں ہائی کورٹ کیوں آتی ہیں؟ چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کیا کہ کیا رول بن گئے ہیں؟ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ ابھی رولز نہیں بنے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جن رولز کے تحت کارروائی کرنی ہے وہ رولز ابھی بنائے ہی نہیں۔ پیرا فورس کو اختیار ہے کہ حکومت کے قبضے پر عمل درآمد کے لیے معاونت کرے۔ سیکشن 8 کے تحت ان کمیٹیوں کے پاس جو اختیار ہی نہیں کہ قبضہ کریں، ان سوالات کے جواب لارجر بینچ کو دیے جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قانون کیا کہتا ہے اور اگر کمیٹیاں کام کر رہی ہیں
کمیٹیوں کو سول کورٹ کی آرڈر دکھانے کے باوجود کمیٹیاں ماننے کو تیار نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تمام درخواستوں پر حکم ابتدائی جاری کر دی۔ ملک کے مختلف شہروں میں مزید بارش اور برف باری، موسم دل فریب۔ وادی نیلم میں تیسرے روز بھی وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بالائی علاقوں میں 2 فٹ سے زائد تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ مظفر آباد میں پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہ میں پارہ -8، گوپس -4، کلام اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -2 اور مالم جبہ میں -1 سینٹی گریڈ رہا۔ ادھر ملک بھر میں آج دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ دورہ سری لنکا کے لیے قومی ٹیم کا اعلان جلد متوقع۔ عام کھلاڑی کی واپسی یقینی۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں شیڈول دورہ سری لنکا کے قومی ٹیم کا اعلان جلد متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 7، 9 اور 11 جنوری کو دمبولا میں T20 میچز طے ہوں گے، جس کے لیے سلیکٹرز نے کھلاڑیوں کے انتخاب پر مشاورت شروع کر رکھی ہے۔ فٹنس مسائل سے نجات پانے کے بعد بگ بیش لیگ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے شاداب خان کو سری لنکا کے خلاف سیریز میں موقع ملے گا۔ شاہین شاہ افریدی، بابر اعظم، حارث راؤ، محمد رضوان اور حسن علی کو بگ بیش لیگ کے مکمل میچز کے لیے NOC دیا گیا ہے۔ ان کے جگہ اس دورے میں عبدالصمد اور معاذ صداقت سمیت دوسرے نوجوان پرفارمنس کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ PCB کو 6 جنوری سے پہلے T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی ابتدائی ناموں کی فہرست بھجوائی ہے، جس میں 1 فروری تک تبدیلی کی جا سکے گی۔ واضح رہے کہ بھارت اور سری لنکا نے ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا۔